اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال پوچھا گیا تھا کہ 5 نمازوں کی مقررہ وقت، مقررہ اوقات بتا دیجئے تاکہ ہر دفعہ جو پریشانی ہوتی ہے کہ ایک نماز جو ہے اس کا ابھی دوسری نماز اس کا وقت قضا نہیں ہوا ہوتا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ قضا ہو گیا اور ہم وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا کیا عمل ہو کہ جس سے ہمیں معلوم ہو کہ یہ نماز ابھی تک قضا نہیں ہوئی ہے؟ تو سب سے پہلے بات جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ان اوقات میں انسان خود سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، یہ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے ہیں، جس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے عطا کی، اور یہ جو جتنے بھی احکامات ہیں نماز سے ریلیٹڈ، نماز کے اوقات سے ریلیٹڈ، ہماری عقل کی رسائی سے بالا تر ہیں، یعنی یہ طے شدہ ہے اللہ کی طرف سے، اور ہمیں ان پہ عمل ہر حال میں کرنا ہے۔ اب بات چلتے ہے اس طرف کہ ان کے اوقات کس وقت، کس نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور کس وقت، کس وقت میں وہ نماز قضا ہو جاتی ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نماز کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے جو چیز آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ نماز کے اوقات موسم کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ جیسے وقت موسم میں تبدیلی آتی ہے، سردیوں میں جو ہے وہ دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں لمبی ہوتی ہیں، گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، دن لمبے ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے نمازوں کے اوقات میں بھی خاصا ڈفرینس آپس میں ہوتا ہے۔ ایک وقت جو ہے وہ دوسرے، جو سردیوں میں نمازوں کی اوقات ہیں وہ گرمیوں میں بالکل مختلف ہوتے ہیں، لیکن جو بہرحال بیسک نشانیاں ہیں جس سے آپ کو پتہ لگے کہ آپ کی نماز قضا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا اگلی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے یا نہیں ہوا، اس کے بارے میں آج ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں ہر قسم کا سجدہ منع ہے، ٹھیک ہے؟ 3 اوقات میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ان میں سے جو پہلا ہے وہ یہ ہے کہ آپ طلوع آفتاب کے وقت، طلوع آفتاب جب سورج نکل رہا ہو اس کو کہتے ہیں، یعنی سورج کی پہلی کرن نکل چکی، اب اگلے 20 منٹ تک آپ سجدہ نہیں کریں گے۔ دوسرا جب ہے وہ ہے غروب آفتاب، جب سورج غروب ہو رہا ہو، یعنی ہم عام الفاظ میں کہہ لیں کہ عصر کی نماز کے آخری 20 منٹ جو ہیں، یعنی جب مغرب ہونے والی ہے، مغرب سے 20 منٹ پہلے تک جو ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر 7 بجے مغرب کی اذان ہو رہی ہے تو 6:40 تک عصر کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے؟ 6:40 سے آپ 6:40 سے جو ہے وہ آپ 7 بجے کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور تیسرا وقت یہ ہے کہ زوال کا، ٹھیک ہے؟ زوال کے وقت جو ہے وہ ہم نماز اس وجہ سے نہیں پڑھ سکتے کہ یہ ٹائم کیا ہوتا ہے، اس پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ اس وقت سورج بالکل سر پہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہمارے درمیان کنسیپٹ ہوتے ہیں کہ زوال کا وقت جو ہے وہ 12 بجے ہوتا ہے، 12 بجے سے 12:05 تک۔ تو سب سے پہلے زوال کے متعلق اپنا کنسیپٹ کلیئر رکھیں، وہ یہ کہ زوال جو ہے وہ اس کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، بعض اوقات یہ 11 بجے کے بعد بھی شروع ہو جاتا ہے، 11:30 کے قریب، بعض اوقات یہ 12 کے بعد بھی شروع ہو جاتا ہے، موسم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اس کا ڈیوریشن جو ہے وہ بعض اوقات 35 منٹ، 25 منٹ، 40 منٹ تک بھی رہتا ہے۔ اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ جو ہے زوال کا وقت شروع ہو چکا ہے کہ نہیں؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ جیسے پہلے دور میں کیلنڈر ہوتے تھے ان میں مینشن ہوتا تھا، لیکن آج کل کے دور میں ایپس موبائل میں نکلے ہوئے ہیں جو کہ بہت آسان ہے، آپ کے موبائل میں یا آپ کے لیپ ٹاپ میں ہونے چاہیے، اور ایک ایپ جو میرے اپنے موبائل میں ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ وہ ایپ جو ہے وہ انسٹال کریں پلے اسٹور سے، جس میں 5 نمازوں کے اوقات پہ باقاعدہ اذان الارم بجتا ہے، اور اس کے علاوہ ہر نماز کی ٹائمنگ اور اس کے قضا کی ٹائمنگ بھی وہاں موجود ہوتی ہے۔ بہرحال واپس آتے ہیں ٹاپک کی جانب، ان اوقات میں نماز کیوں منع ہے؟ ٹھیک ہے، وہ اس وجہ سے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مختلف فرقے جو ہیں وہ موجود ہیں اس دنیا میں، مختلف جو ہیں وہ مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں، تو وہ لوگ جو سورج کی عبادت کرتے ہیں، سورج کی پرستش کرتے ہیں، ان لوگوں کی عبادت کا ٹائم یہ ہے کہ وہ سورج نکلتے وقت کرتے ہیں، اور پھر جب سورج مکمل سر پہ ہو تب وہ عبادت کرتے ہیں، اور پھر جب سورج جو ہے وہ غروب ہونے والا ہو تب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات
اوقات میں ہمیں نماز پڑھنے سے منع کیا. ریزن اس وجہ سے کہ ہم اپنی مشابہت ان لوگوں سے نہیں رکھتے. مومن اپنی مشابہت بھی نہیں رکھتا کہ وہ منافقین، کفار، مجوسی، ستارہ پرست وغیرہ کسی بھی جیسا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ ان نمازوں کے اوقات کے علاوہ، یعنی زوال کا وقت ہے اور فجر کے اگلے وقت قضا ہونے کے اگلے 20 منٹ، ٹھیک ہے، سورج نکلنے کے اگلے 20 منٹ، اور مغرب کے سورج غروب ہونے کے جو آخری مطلب عصر کے آخری 20 منٹ ہوتے ہیں، ان میں نماز نہیں پڑھنی. لیکن اب ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ تو دیکھیں، فجر کا وقت صبح صادق کے وقت شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اذان جب فجر ہوتی ہے اس وقت آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے سے پہلے پہلے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ظہر کا وقت جو ہے وہ زوال کے وقت کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آن ورڈ عصر تک رہتا ہے. جب تک عصر کی اذان نہیں ہوتی آپ ظہر کی نماز ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح عصر سے مغرب تک ٹائم تو ہوتا ہے لیکن آخری 20 منٹ آپ نہیں پڑھ سکتے. یعنی عصر سے مغرب کی نماز تک آپ کے پاس مکمل ٹائم ہے سوائے آخری 20 منٹ کے. مثال کے طور پہ عصر 5 بجے ہو رہی ہے اور مغرب 7 بجے ہو رہی ہے، تو آپ نے 6:40 تک جو ہے وہ عصر کی نماز پڑھ لینی ہے. اس کے درمیان اس کے بعد نہیں پڑھنی، کیونکہ وہ سورج کے غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے. پھر اسی طرح جو ہے مغرب سے عشاء کے درمیان جو وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. بعض اوقات آتا ہے کہ جی مغرب کی نماز کا ٹائم جو ہے وہ صرف 15 منٹ ہوتا ہے یا 20 منٹ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو نہیں، ہر نماز کا وقت اگلی نماز کے وقت تک رہتا ہے، ماں سوائے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فجر کے، کیونکہ اس میں سورج نکل آتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہم عصر بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے. باقی ہر نماز کا وقت اگلی نماز وقت کے وقت تک رہتا ہے. اور عشاء کی نماز جو ہے مغرب سے عشاء تک مغرب کا وقت رہا. جب عشاء کی اذان ہوئی تو عشاء کی نماز بھی ہم پوری رات میں کبھی بھی کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم سو گئے ہیں تو ہماری آنکھ کھلی رات کو 12-1 بجے، تو ہم اپنی عشاء ادا کر سکتے ہیں. اور اس کا وقت فجر سے پہلے تک ہوتا ہے، یعنی صبح صادق، سحری جو ہم جسے کہتے ہیں، اس سے پہلے تک، ٹھیک ہے. ابھی اذان فجر نہیں ہوئی ہے، ابھی اذان فجر میں خاصا ٹائم ہے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ میں عشاء نہیں پڑھی، میں سو گئی تھی یا میں سو گیا تھا اور پھر میری رات کو آنکھ کھلی 2-2:30 کے قریب، حالانکہ 2-2:30 بجے فجر نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، نہ گرمیوں میں نہ سردیوں میں. تو پھر بھی وہ نہیں پڑھتے کہ شاید قضا ہو گئی. پڑھ لیا کریں، آپ کی عشاء کی نماز کا وقت اس وقت ہوتا ہے. اور تہجد کے لیے علیحدہ سے ڈسکشن کریں گے کہ اس کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے. اور ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اس میرے ویڈیو کے ذریعے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ کلک کرے گا کہ اچھا، پہلے تو میں جو ہے وہ ظہر کی نماز جو ہے وہ 1 گھنٹے کے اندر اندر پڑھ لیتی تھی اذان کے بعد. اب جو ہے مجھے پتہ لگ گیا کہ عصر کے وقت تک اس کا وقت ہے، عصر کی اذان تک، تو میں ذرا نا بالکل سلو چلتی ہوں، یا میرے پاس تو بہت ٹائم ہے، اب تو مجھے تو بہت علم پتہ لگ گیا. لیکن ایسا نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں فرماتے ہیں، ترجمہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں مفہوماً، کہ بے شک نماز جو ہے وہ مومنین پر وقت پر باندھا ہوا ایک فرض ہے، ٹھیک ہے. یعنی نماز وقت پر پڑھنا فرض ہے. افضل نماز وہی ہے جو آپ وقت پر پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ جو نماز جو ہے اب وقت پہ نہیں ادا کی جاتی، لیٹ جان بوجھ کے کرتے ہیں، تو یہ بھی منافقین کا طریقہ ہے. اور ایک اور چیز جو وہ ذہن میں رکھنے والی وہ جاتے جاتے یہ ہے کہ افضل وقت جو ہے وہ نماز کا یہ ہے کہ فجر کی نماز، خواتین کے لیے بات کر رہی ہوں میں، کہ فجر کی جو نماز ہے وہ افضل یہی ہے کہ آپ اذان ہوتے ہی پڑھ لیں. مردوں کی جماعت کا انتظار نہ کریں کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ وہ پڑھیں. دوسرا، ظہر کے وقت آپ انتظار کریں کہ جو ہے وہ مسجد میں مردوں کی جماعت کا وقت نکل ہی جائے، مطلب وہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ پڑھیں. اور یہی حال نماز جمعہ کا بھی ہے، نماز عصر کا بھی ہے. اور مغرب کی نماز کے لیے بھی عورتوں کو یہی حکم ہے کہ جیسے اذان ہو ویسے ہی پڑھ لی جائے. اور عشاء کا حکم بھی سیم اسی طرح ہے جو ظہر کے لیے، کہ آپ پہلے مردوں کی جو ہے جماعت مسجد میں جتنا ڈیوریشن ہوتا ہے آدھا گھنٹہ، وہاں اس اذان کے اتنے وقت تک انتظار کریں اور پھر اس کے بعد اپنی نماز پڑھیں.
اب اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی اور سوال ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور کوئی مزید ٹاپک ہے آپ مجھے وہ ٹاپک بھی بتا سکتے ہیں، اور میں انشاءاللہ اس پہ بھی آپ کی اصلاح فرماؤں گی۔ اور اپنا خیال رکھیے گا اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل بنائے، آمین۔